آج امن عنقا بن چکا ہے، حکومت بیچاری امن کو قائم کرنے میں ناکام، ہمارے مقتدر ادارے ہر مرتبہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے، ہم نے دہشت گردوں کا نیٹ ورک ختم کر دیا ہے، چند دنوں کے بعد پھر دہشت گردی سر اٹھاتی ہے، پھر کہتے ہیں ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے اور ہم ان کو ایسے تیسے کر دیں گے، لیکن پھر دوبارہ وہ کام بڑھ جاتا ہے۔ امن عنقا بن چکا ہے، نئے نئے ادارے کھولے جا رہے ہیں، خفیہ ادارے چلائے جا رہے ہیں، امن قائم ہو جائے، امن قائم ہو جائے، لیکن امن قائم کرنے میں ہم آج تک ناکام ہیں۔ ہر 100 میٹر کے بعد ایک چیک پوسٹ آتا ہے، گاڑی روکوا لیتے ہیں، ڈگی چیک کرا دو، شناختی کارڈ چیک کرا دو، اور تمہارے پاس کیا کچھ ہے، یعنی اتنی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود امن قائم نہیں ہو سکتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں پر محنت کی تھی، انسانوں پر محنت کی تھی، امن کیسے قائم کیا؟ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا، ایک دیہاتی آیا، عرض کیا اللہ کے نبی ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں جو ڈاکے ڈالتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، فرمایا عدی لَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ، اگر آپ کی زندگی لمبی رہی، اگر آپ کی زندگی لمبی رہی تو آپ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے کہ حیرہ مقام سے ایک خاتون چلے گی مکہ مکرمہ تک، اونٹ پہ سوار اکیلے سفر کرے گی، نہ اس کو اپنی جان کا خطرہ ہوگا، نہ مال کا خطرہ ہوگا، نہ عزت کا خطرہ ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، میں مکہ مکرمہ میں تھا، ایک خاتون اونٹ پہ سوار سفر کرتے ہوئے آئی، اور پوچھا گیا تو جواب دیا کہ میں حیرہ مقام سے آئی ہوں۔ حیرہ کوفہ کے قریب ایک مقام ہے، مکہ مکرمہ اور حیرہ کے درمیان 1 مہینے کی مسافت ہے، 1 مہینہ سفر کر کے آئی تھی، زیورات سے لدی ہوئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ حیرہ مقام سے یہاں تک پہنچتے ہوئے آپ کو ڈر نہیں لگا، آپ کو خطرہ لاحق نہیں ہوا، جان کا خطرہ، مال کا خطرہ، عزت کا خطرہ؟ اس خاتون نے کہا قسم ہے اس پروردگار کی جس نے اپنے محبوب کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے کہ میں نے حیرہ مقام سے لے کے یہاں تک سارے لوگوں کو ایسا پایا جیسا کہ ایک ماں کی اولاد ہو، ایک ماں کی اولاد ہو۔ لوگوں پر محنت کی تھی، انسانوں کو حقیقی معنوں میں انسان بنایا، تو اس کے یہ نتائج نکل آئے۔